بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ مسلم لیگ نون اپنے طور پہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ تو جو پارٹی ٹکٹس ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا اس کو بولتے ہیں کہ پارٹی ٹکٹس فائنل آج کل کر رہے ہیں، لیکن صورتحال تھوڑی سی مختلف دکھائی دے رہی ہے۔ وہ صورتحال مختلف کیا ہے؟ اب چونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ شریف خاندان جو ہے وہ جلد پاکستان سے باہر جانے کے چکر میں ہے، جس میں ایک خبر آئی کہ شہباز شریف ممکنہ طور پہ 7 تاریخ کو جائیں گے اور نواز شریف جو ہیں وہ وسط دسمبر کے اندر لندن جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب پیپلز پارٹی بھی بولنا شروع ہو گئی ہے۔ آج پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور طاقتور ہمارے لیے سب کچھ کریں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ نواز شریف کو ملک میں لے تو اگلے آئے ہیں، اب لے کے آنے کے بعد نواز شریف لندن میں بیٹھ کے جو کر سکتے تھے وہ الگ کہانی ہے، لیکن پاکستان آنے کے بعد صورتحال یکسر مختلف ہے۔ کیا عمران خان کی کل کی گفتگو کے بعد، جس نے کل سے تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور اس کے الگ بات ہے کہ عمران خان کے بارے میں جتنا گند جو ہے وہ پھیلایا جا سکتا ہے وہ ابھی پھیلایا جا رہا ہے، تو اب صورتحال کیا مختلف ہے؟ کیا شریف خاندان کی پریشانی بڑھ رہی ہے؟ کیا نواز شریف واپس جا رہے ہیں؟ اب اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہوتی ہے۔ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو نام شامل کر دیے جاتے ہیں وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اور اگر آپ ایئرپورٹ کے اوپر جائیں گے تو ایون ایف آئی اے جو ہے وہ آپ کو روک لے گی۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو سینئر پولیٹیشین ہے، ان کا یہ بتانا ہے کہ اگر نواز شریف اگر ملک سے باہر جانا چاہیں گے تو ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو آپ آ تو گئے ہیں ملک میں واپس، تو آئے آپ ان کی مرضی سے ہیں، تو ظاہر ہے جا بھی آپ ان کی مرضی سے ہی سکتے ہیں، اور آخری بار بھی جب آپ گئے تھے تو ان کی مرضی سے ہی گئے تھے، اور آپ کو جس بھی بہانے نکالا گیا تھا، عمران خان کی حکومت کو پریشرائز کیا گیا یا ایک ماحول بنایا گیا جس میں اس وقت شیریں مزاری جو وزیر تھی وہ حتیٰ کہ کیبنٹ کے اندر رونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تو نواز شریف کی خدا نہ خواستہ کوئی جان چلی جائے گی، کوئی اس قسم کی ہے۔ اب اعتزاز احسن یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماحول اس وقت یہ بن رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اور آج خبر دے دیتا ہوں۔ آئی ایم ایف کا ایک تو ابھی پاکستان کے ساتھ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، گو کہ بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک وہ اپنا اجلاس بلایا ہے، لیکن اس اجلاس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کا نام شامل اس میں ابھی تک نہیں ہے۔ تو دیکھتے یہ ہے کہ 14 دسمبر تک جو ہے اس شیڈیول پاکستان کا نہیں ہے جو ابھی تک انہوں نے شیڈیول جاری کیا، لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے، اور اگر نگران حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ انہیں ایک اور آئی ایم ایف ایگریمنٹ کے اندر جانا ہے، مالیاتی ادارے ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نواز شریف کو حکومت دینے جا رہے ہیں یا نواز شریف کے لیے سب کچھ کریں گے؟ اگر نگران حکومت یہ کام کر سکتی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر لیتی ہے، پیسے بھی لے آتی ہے، تو پھر باقی چیزیں آپ بھول جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج فوری طور پہ بتایا گیا جناب کہ الیکشن کمیشن نے جو کل نوٹس لیا تھا تو 17.4 ارب روپے آج وزارت خزانہ نے جاری کر دیے، اور کہا جی ہم مکمل طور پہ ہیں۔ لیکن اس سارے سینیریو کے اندر اگر آئی ایم ایف والا معاہدہ ہوتا ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ چیزیں کہیں اور سے کنٹرول ہوں گی، اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ٹیکنوکریٹس کا بٹھایا گیا، جو کہ بڑی پرانی خواہش تھی کہ ملک کو ٹیکنوکریٹس ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، وہی چلے گا۔ اور یہی وہ شاید وجہ ہے جس کی وجہ سے اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نواز شریف ملک سے باہر جانا چاہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہوگا، اور ای سی ایل کا مطلب یہ ہے کہ پھر چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے، پھر سب ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے آج ایک بار پھر چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں، اور الزام جو ہے وہ انٹرنیشنل طاقتوں کے اوپر آ گیا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ لاہور میں مسلم لیگ نون کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جاوید لطیف جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جناب کہ عمران خان کو دیسی مرغی جیل میں عمران خان کو کھلائی جا رہی ہے۔ کون سا اور شخص ہے جس کو جیل کے اندر دیسی مرغی کھلائی جاتی ہے؟ بھائی وہاں عمران خان کو مفت میں تو نہیں کھلائی جا رہی، اس کا مینیو ہے، اس کے مطابق وہ بل پے کرتے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ ان کا جی 8 ڈاکٹر ہیں، جم بنا کر دیا گیا ہے، اور وہ عمران خان کے متعلق کہہ رہے تھے، عمران خان کہتے ہیں جی میں اندر آرام دہ ہوں کیونکہ عالمی طاقتیں اداروں پر دباؤ ڈالے ہوئے ہیں۔
اب جاوید لطیف اور مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو لے کے جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے اوپر دباؤ ڈالے ہوئے ہیں یا دباؤ ڈال رہی ہیں، یہ ان کا الزام ہے۔ وہ کہتے ہیں جاوید لطیف کہ عمران خان کہتا ہے کہ لکھ کر دے سکتا ہوں کہ پھر پی ٹی آئی جیتے گی۔ اب جاوید لطیف نے کہا کہ اندیشہ ہے عالمی طاقتیں ایک ایجنڈے پر تمہیں سپورٹ کر رہی ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ نواز شریف کو لایا گیا ہے، کندھوں کے اوپر بٹھایا گیا ہے، اور اس سب کے بیچ میں، اس سب کے باوجود جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو طاقتیں جو ہیں وہ اداروں کو پریشرائز کر رہی ہیں، دوسرے نمبر کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پھر اندیشہ ہے کہ ایک ایجنڈے کے اوپر اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اب تو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی ٹوٹ گئی ہے، دیکھیں طاقتوں کا مجھے نہیں پتا، میں آپ کو گجرانوالہ اور وزیر آباد کے حلقہ NH-66 کا جو وزیر آباد شہر اور علی پور چٹھا والا ہے اس کے متعلق بتا سکتا ہوں، جو حبیب اکرم صاحب نے سروے کیا، لوگوں سے پوچھا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں، تو 35% لوگوں نے ان دیہی علاقوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی بات کی ہے، اس کے مقابلے میں 32% لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون، اور یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، یعنی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ وہ نشستیں ہیں جو کوئی تحریک انصاف جیتتی ہے، بلکہ نہیں، یہ وہ نشستیں ہیں جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے پاس رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے ابھی بھی یہاں پہ MP ہے، MNA اور MPs لے کے آتی ہے اور گجرانوالہ کو اپنا گڑھ تصور کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے NA-78 گجرانوالہ شہر کی سیٹ ہے، یعنی یہ باہر کی سیٹ نہیں ہے، اور یہ GT روڈ کی پارٹی، اور یہ کہتی تھی سیالکوٹ گجرانوالہ لاہور تو ہمارا گڑھ ہے۔ NA-78 جو گجرانوالہ شہر اور سیٹلائٹ ٹاؤن کے اوپر مشتمل ہے، وہاں پہ حبیب اکرم صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا انتخابات 2024 کے اندر کون جیتے گا، تو گجرانوالہ شہر کے اندر 38% لوگوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں صرف 35% نے کہا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی۔ آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ اگر جاوید لطیف صاحب جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جناب ہم جو ہیں پنجاب کے اندر اس وقت تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 80% ہے، اب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کل پاکستان تحریک انصاف کا لاہور کے اندر جو جیل روڈ کے اوپر آفس ہے اس کو کل کھولا گیا، اور آج رات ایک بار پھر اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، چلیں یہ کر لیں، اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی اور دوسرے لیول کے اوپر جا کے نواز شریف کے حق میں لوگ چلے جائیں گے، تو یہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ہاں ایک ضرور کیا گیا ہے کہ ڈر، خوف، کیس، یہ وہ اکبر ایس بابر کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج وہ الیکشن کو چیلنج کریں گے، تو انہوں نے باضابطہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو چیلنج کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہے، اور کہا جی الیکشن کمیشن جو ہے نئے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے، بلکہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو حکم دے کہ وہ وہاں پہ بیرسٹر گوہر کی جگہ کے اوپر اکبر ایس بابر کو پارٹی چیئرمین بنا لے عمران خان کی جگہ پہ، یہی پیچھے رہ گیا، باقی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا ایک خبر اور آپ کو دیں گے، وہ سعودی عرب سے متعلق ہے، یہ اہم خبر ہے پاکستان سے متعلق، چونکہ پاکستان اور اس کا باقی چیزیں ہیں۔ جیو نیوز کے مطابق سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو پاکستان سمیت 25 ممالک کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے، اور اس میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، شام، نیپال اور نائجیریا شامل ہے۔ بتایا گیا کہ ان جو 25 جو ممالک ہیں ان سے متعلق انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہاں جانے سے آپ ذرا اوائڈ کریں۔ اب اس کی جو وجوہات ہیں وہ دیگر ہے۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے عمران خان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ جس طرح اکبر ایس بابر نے وہاں پہ چیلنج کیا ہے، تو عمران خان کی پارٹی چیئرمین شپ کے حوالے سے چیلنج کیا گیا تھا کہ جناب ان کو ہٹایا جائے، گو کہ آج شعیب شاہین نے کہا کہ عمران خان تو ایک نیا چیئرمین آ گیا، عمران خان تو پارٹی چیئرمین ہے نہیں، تو اب یہ تماشا ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے باوجود سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں جو 5 رکنی بینچ ہے اس نے عمران خان کے متعلق یہ ایک بڑا قدم اٹھایا اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔